کہ یہ واحد ادارہ ہے جو مستقل آج 50 سال ہو گئے اس کو اور یہ کام کر رہا ہے اور کئی لحاظ سے ایک سنجیدہ اداروں میں اس کا شمار ہے. ایک تو کتابیں ہر سال اتنی چھاپتے ہیں یہ لوگ، پھر اس کے بعد جو ان کے سیمینار ہیں، ان کی تقریبات ہیں، اور بہت اچھی بات یہ ہے کہ اس میں ہمیشہ بہت اچھے جو ہیں وہ جسے کہنا چاہیے کہ گائیڈنس ملتی رہی کہ اس ادارے کو وہ جو کام اس نے کیا اس کے حساب سے آپ دیکھیں تو میرا خیال ہے اس پورے سب کانٹیننٹ میں ایسا ادارہ شاید ہی کوئی ہوگا، اور ایک اس کی انٹرنیشنل ریچ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں ایک استحکام ہے اس ادارے میں. غالب انسٹیٹیوٹ کا ایک پرانی روایت ہے اور بہت سے شعراء، ادباء، نقاد اور دانشوروں کو ایوارڈ دیتے رہے ہیں، لیکن کہ موقع چونکہ گولڈن جوبلی تقریب کے موقع پر دیا گیا تو اس کی ایک خصوصی حیثیت ہے. مجھے بحیثیت شاعر انہوں نے ایوارڈ دیا، اس کا اعتراف کیا، تو یقیناً اس سے ہمت افزائی بھی ہوتی ہے اور کچھ اور بہتر کرنے کے لیے آدمی سوچتا ہے. تو میں غالب انسٹیٹیوٹ کا، اس کے تمام اراکین کا بہت ممنون ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. غالب انسٹیٹیوٹ دنیا میں اردو کا سب سے بڑا ادارہ ہے اور آج کل اس کی گولڈن جوبلی منائی جا رہی ہے اور اس کی خود خدمات بہت ہی وقی ہیں. کیا ایوارڈز، کیا سیمینارز، کیا مطبوعات اور کیسی کیسی شخصیتیں اس سے وابستہ رہی ہیں. وہ صورتیں الہی کس دیس بستیاں ہیں اب جن کے دیکھنے کو آنکھیں ترستی ہیں. یہ فخر الدین علی احمد صاحب کے خواب کی تعبیر ہے اور ڈاکٹر عابد احمد اور جیسے جیسے لوگ سیکریٹری رہے اور ڈائریکٹر رہے نے بہت محنت کی اس ادارے کو بنانے اور سنوارنے میں. بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں اس بات کا اظہار کرنا ضروری سمجھتا ہوں اور بلکہ اس خوشی کا اظہار کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ غالب انسٹیٹیوٹ جو ہمارا ادارہ ہے، جو غالب کے انتقال کے بعد گویا 100 سال کے بعد یہ قائم ہوا. 1869 میں غالب کا انتقال ہوا اور 1969 میں گویا پوری ایک صدی مکمل ہونے کے بعد یہ قائم ہوا، اور اس وقت سے لے کر کے پھر 1969 سے آج پورے 50 سال، یعنی پچھلے سال 2019 میں جو یہ سیمینار ہونا تھا، تو اس طرح سے یہ گولڈن جوبلی موقع ہے غالب کے یعنی اس ایوان غالب کے قیام کو. اور یہ بات تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہوگا، نہ کوئی اس پہ شبہ کرے گا کہ خاص طور سے غالب کے بارے میں اور عمومی طور پر اگر دیکھا جائے تو اپنی پوری ادبی روایت، اپنی شعری روایت، قدیم شعری روایت کے تعلق سے غالب انسٹیٹیوٹ نے جو خدمات انجام دی ہے اور اتنے مسلسل صورت میں تواتر کے ساتھ جس معیار کو انہوں نے قائم رکھا ہے وہ اپنے آپ میں بہت ہی خوش آئند اور بہت ہی مستحسن ہے. خاص طور سے میں اس بات کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا کہ اور اداروں میں تو عام طور سے مذاکرے، علمی مذاکرے ہوتے ہیں، سیمینار ہوتے رہتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کو کچھ دنوں تک لوگ یاد رکھتے ہیں، اس کے بعد بھول جاتے ہیں. لیکن غالب انسٹیٹیوٹ کا یہ بہت بڑا امتیاز ہے اور بہت ہی مفید اس کا پہلو ہے کہ یہاں جتنے بھی علمی پروگرام ہوتے ہیں، سیمینار ہوتے ہیں، اور جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہر سال کا جو غالب سیمینار ہوتا ہے تو اس میں یہ انعامات بھی دیتے ہیں مختلف میدانوں میں، شاعری میں، نثر میں، فارسی میں. اور اس کے ساتھ جو قابل ذکر بات ہے وہ یہ ہے کہ سیمینار میں جو مقالے پڑھے جاتے ہیں ان کو کتابی صورت میں شائع کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم جیسا جانتے ہیں کہ غالب انسٹیٹیوٹ سے غالب نامہ کے نام سے بہت ہی موقر جریدہ نکلتا ہے، اس میں بہت اہم مضامین شائع ہوتے ہیں. اس بار جیسا کہ آپ نے بھی دیکھا کہ ابھی جو جلسہ ہوا افتتاحی اجلاس، اس میں کم و بیش 20 کتابیں جو شائع ہوئی ہیں ابھی پچھلے سال، ان کی رسمی رونمائی ہوئی. اور یہ جو نمائش لگی ہوئی ہے ان کتابوں کی، یہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ غالب انسٹیٹیوٹ نے
اپنے پچھلے 50 سال کے عرصے میں کتنی بڑی خدمت علم و ادب کی ہے. تو اس موقع پر میں اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہوں اور غالب انسٹیٹیوٹ اور اس کے تمام عہدیداران کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ سلسلہ جس طرح سے خوش آئند صورت میں نہایت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ ابھی تک چل رہا ہے، ایسے ہی آئندہ بھی چلتا رہے. سب سے پہلے تو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں غالب انسٹیٹیوٹ کو گولڈن جوبلی تقریبات کے حوالے سے، غالب کے حوالے سے، کہ مسلسل اس عرصے میں غالب انسٹیٹیوٹ نے وہ کاوشیں کی جس سے غالب کو مقبول بنایا جا سکے. غالب فہمی کے نئے زاویے، نئے باب واہ ہوں، اس کی کوشش ہوئی اور کافی حد تک کامیابی بھی ملی غالب انسٹیٹیوٹ کو. ابھی اس وقت جو سیمینار جو منعقد کیا گیا یہ بھی گولڈن جوبلی کے حوالے سے اور غالب کی جو 150 سالہ جو ان کی برسی ہے اس کے موقع پہ اس لیے بہت اہم ہو جاتا ہے کہ اس 150 سال میں غالب کے انتقال کے بعد سے اب تک غالب فہمی کے جتنے بھی زاویے سامنے آئے ہیں ان زاویوں پہ مستقل سیمینار ہوتے رہے ہیں، لیکن اب بھی ایسے بہت سارے زاویے ہیں جو اب بھی جن کو واہ کرنا ضروری ہے، جن دروازوں کو کھولنا ضروری ہے. غالب فہمی کے حوالے سے کوئی حتمی بات یہ نہیں کہی جا سکتی ہے کہ ہم نے غالب کو مکمل طور پہ سمجھ لیا ہے. غالب ان شاعروں میں سے ہے، غالب کا فن ایک ایسا فن ہے یا غالب کی شاعری ایک ایسی شاعری ہے کہ جو ہر وقت قاری کو یا ناقد کو یا شاعر کو ایک احساس تشنگی عطا کرتی ہے. وہ شاعری ایک خفیف احساس نارسائی پیدا کرتی ہے. وہ شاعری یعنی ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے غالب کے شعر کو، غالب کے کسی کلام، کسی غزل کو، کسی شعر کو، غالب کی شاعری کو سمجھ لیا، لیکن فوراً یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہم نے مکمل طور پر غالب کی شاعری کو اپنی گرفت میں نہیں لیا ہے. کچھ ایسا پہلو ضرور ہے جو ابھی باقی ہے، تشنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے سیمیناروں کے ذریعے غالب انسٹیٹیوٹ کی کوشش رہی ہے کہ غالب کی شاعری کے جو ایسے پہلو ہیں جو اب تک اس طرح سے نہیں ہوئے ہیں، اس طرح سے لوگوں پر آشکارا نہیں ہوئے ہیں یا جن کے بارے میں بہت تفصیل سے گفتگو نہیں ہوئی ہے، جن پہلوؤں پر ہمارے ناقدین اور شارحین کی نظر نہیں گئی ہے، ان پہلوؤں کے حوالے سے گفتگو کی جائے. اور جو ناقدین ہیں، جو اس وقت غالب کے ماہرین ہیں، جو غالب کی شاعری کو پڑھاتے رہے یونیورسٹیز میں یا پڑھتے رہے ہیں، ان تمام لوگوں کو یکجا کر کے ان کے ذریعے، ان کے مقالات کے ذریعے، ان کی گفتگو کے ذریعے، ان کی تقریر کے ذریعے غالب کی شاعری کو ایک نہ صرف تفہیم کے حوالے سے، غالب شناسی کے حوالے سے، بلکہ غالب کی شاعری آج کے دور کے تقاضے میں کیا اہمیت رکھتی ہے، آج کے جو تقاضے ہیں کیا غالب آج کے تقاضے کے مطابق فٹ ہوتے ہیں، ان کی شاعری اس تقاضے پر پوری اترتی ہے، ان پہلوؤں پہ غور و فکر کرنے کا کام اس طرح کے سیمیناروں میں ہوتا رہا ہے. آج بھی اس سیمینار میں اس بات پر نفی کے حوالے سے جو یہ 3 روزہ سیمینار ہے، اس بات پر نفی کے حوالے سے، یعنی غالب کے یہاں جو کنٹراڈکشنز ہیں فکر کی سطح پر، جو مختلف رنگ ہیں، مختلف شیڈز ہیں غالب کی شاعری کے، ان کا احاطہ کرنے کی کوشش اس سیمینار میں پیش کیے جانے والے پیپرز میں کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی عمدہ کاوش ہے اور اس کے لیے غالب انسٹیٹیوٹ کو گولڈن جوبلی کے حوالے سے بھی، غالب جو برسی 150 سالہ منائی جا رہی ہے اس تقریب کے حوالے سے بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت بہت مبارکباد. یہ گولڈن جوبلی جو صدی تقریبات کا موقع ہے یہ اس لیے بھی بہت اہم ہے کہ جس طرح سے ایک بڑے پیمانے پر اس کو سیلیبریٹ کیا گیا ہے اور اس موقع پر کتابیں تقریباً ریلیز ہوئیں اور غالب نامہ کے لیے وہ پورا سفر جو غالب انسٹیٹیوٹ کا 50 سال کا رہا ہے اس کے لیے جو مختلف ناقدین اور ادیبوں سے جو مضامین لکھوائے گئے وہ بھی بہت اہم ہے. تو اس سے یہ ہوا کہ پورا 50 سال کا جو سفر ہے وہ ایک کتاب کی صورت میں ہمارے سامنے ہے. تو جو نئی نسل ہے جو نہیں جانتے ہیں تو وہ ان کے سامنے بھی ہوگا کہ کیسے کیسے موضوعات پر یہاں پہ سیمینار ہوتے رہے. میں غالب انسٹیٹیوٹ کو بہت مبارکباد دینا چاہتی ہوں. غالب انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر رضا حیدر کہ وہ اتنے اچھے سے انہوں نے ایسے انعقاد کیا ایک انٹرنیشنل سیمینار اور دوسری انعام دیے گئے اس موقع پر. اور اس موقع پر ایک بات بہت اچھی یہ ہے کہ غالب انسٹیٹیوٹ نے جو ایک نیا ایک ٹرینڈ شروع کیا ہے مونوگراف کا، غالب سیریز کا، وہ بہت اچھا ہے. اور جیسے کہ شاید کچھ لوگ جانتے ہو کہ مجھے بھی اسی سلسلے میں شارحین غالب کی سیریز کے تحت ایک مسعود حسن رضوی ادیب پر مونوگراف لکھنے کے لیے آیا تھا، تو کل وہ بھی ریلیز ہوا ہے. تو اس کی بھی تو میرے لیے بہت خوشی کا موقع ہے. میں ان کو بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں. غالب انسٹیٹیوٹ کو مبارکباد دوں گا کہ انہوں نے گولڈن جوبلی تقریبات جو ہے وہ منعقد کی
کی، اور اس موقع پہ جو یعنی یہ کہہ لیجئے کہ ایٹ اے گلانس ان کا جو کام سامنے آ رہا ہے وہ بہرحال قابل ستائش ہے. یعنی تعریف، توصیف، تحسین کے جتنے کلمات ہیں وہ غالب انسٹیٹیوٹ کی خدمت میں پیش کیے جانے چاہیے، اور اس کے سربراہ ڈاکٹر رضا حیدر صاحب کی خدمت میں، اس لیے کہ انہوں نے 2019 میں اس حوالے سے 20 کتابیں شائع کی. یعنی 2019 میں ان کی 20 کتابیں آ گئیں، اور سیمینار کی ایک سیریز ہے، اور خاص طریقے سے جس حوالے سے وہ انعامات دیتے ہیں، جو ایوارڈز پیش کرتے ہیں، اس بار بھی انہوں نے جو ایوارڈز پیش کیے ہیں، چاہے وہ شاعری کے حوالے سے، چاہے نثر کے حوالے سے، چاہے وہ ڈرامہ کے حوالے سے، وہ اپنی اپنی جو فیلڈ میں بہت نمائندہ لوگ ہیں، بہت نمایاں کام کرنے والوں کی خدمت میں انہوں نے ایوارڈ دیے. میں ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے ایوارڈ قبول کیا اور جنہوں نے ایوارڈ دینے کا فیصلہ کیا اس موقع پہ. اور دوسرے یہ جو غالب اور نفی و اس بات ہے، یہ جو موضوع ہے وہ غالب کے ہاں جو حاوی رجحان ہے وہ نفی سے اس بات کی طرف جاتے ہیں، انکار سے اقرار کی طرف جاتے ہیں، اندھیرے سے اجالے کی طرف جاتے ہیں. اور یہ جو تصادم ہے، اس تصادم سے ایک تعاون پیدا ہوتا ہے. ذرا اس پہ آپ غور کریں کہ نفی الف سے یہ تک کی جب بات کرتے ہیں تو نفی یہ پہ ختم ہوتی ہے، اس بات الف سے شروع ہوتا ہے. اس کا مطلب جہاں سے انکار شروع ہوتا ہے وہیں سے اقرار شروع ہو جاتا ہے. یہ غالب کے ہاں ایک بڑا حاوی رجحان ہے. اور چونکہ غالب جو ہے وہ فلسفہ حیات کا شاعر ہے، فلسفہ ذات کا شاعر ہے، فلسفہ کائنات کا شاعر ہے. اور کل سے جو اس کا جس کے خطبے ہوئے ہیں، افتتاحی خطبہ ہوا ہو چاہے مقالے ہوئے ہیں، اس میں بھرپور احاطہ کیا جا رہا ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ جب خاص طریقے سے اس سیمینار کی کتاب مقالوں کا مجموعہ ہمارے سامنے شائع ہو کے آئے گا تو ہماری نئی نسلوں کے لیے جو ہے وہ اس بات کا ثبوت دے گا کہ غالب جو ہے وہ پچھلی صدی کا کسی صدی کا شاعر نہیں بلکہ ہماری صدی کا شاعر ہے، بلکہ ہر صدی کا شاعر ہے. تو وہ اس سیمینار سے ایک نیا ڈسکورس شروع ہوگا، اور غالب فہمی، غالب شناسی کا خاص طریقے سے جو غالب کی عصری معنویت ہے، کنٹمپوریری ریلیونس ہے دنیا کے دوسرے ادب میں، دوسری زبانوں میں، دوسرے لٹریچر میں، جس طریقے سے غالب نے اور ساری تحریکات سے پہلے ان مضامین کو پیش کرنا شروع کر دیا تھا جب ہمارے یورپ میں جو ہے وہ ماڈرنٹی کی بات بعد میں آئی ہے، اور غالب کے اشعار میں جو ہے وہ پہلے سے نظر آتی ہے. تو مجھے لگتا ہے یہ سیمینار اپنے ٹاپک کے اعتبار سے، اپنی شخصیات کے اعتبار سے بہت ہی اہم ہے، اور ہم اس حوالے سے غالب انسٹیٹیوٹ کو بہت مبارکباد دیتے ہیں. میں غالب کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس لیے بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ مجھے معلوم ہے کہ بہت دنوں سے یہ تیاریاں چل رہی تھی گولڈن جوبلی سیلیبریشن کی. بڑی تعداد میں سارے ہندوستان سے اسکالرس آئے، طالب علم آئے، اور پورا ہال بھرا ہوا ہے. کل بھی بھرا ہوا تھا. کل جو افتتاحی تقریب ہوئی اس میں جو تقسیم انعامات ہوئے غالب کے جو بہت ہی اہم انعامات ایوان غالب کے ہوتے ہیں وہ دیے گئے. تو مجھے خوشی ہوئی کہ یہ ظاہر ہے کہ ادارے کا وقار ہے، ادارے کا اعتبار ہے، جس کی وجہ سے لوگ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے اور آتے. اور خاص طور پر رضا حیدر صاحب کا اخلاق ہے، اور وہ جس طرح سے رابطے میں رہتے ہیں اساتذہ سے، طالب علموں سے، ریسرچ اسکالر سے، یہ بڑی بات ہے. ایک ادارے کا جو ذمہ دار ہوتا ہے اس کے لیے بہت ساری دشواریاں ہوتی ہیں، باوجود اس کے ہمیشہ مسکراتے رہنا، لوگوں سے ملنا، رابطے میں رہنا، اس کی وجہ سے بھی یہ سیمینار کامیاب ہو رہا ہے. اور آج ابھی 2 جو سیشن ہوئے، بڑے اہم مقالے پڑھے گئے اور بڑے اہم لوگوں نے پڑھے مقالے، اور جس سنجیدگی سے سنا گیا اور جس طرح سوال و جواب ہوئے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت کامیاب سیمینار کی یہ بڑی علامت ہے. میں نیک تمنائیں پیش کرتا ہوں ایوان غالب کے لیے، اور تمام لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جو اس میں شریک ہوئے. کل کے افتتاحیہ سیشن میں ہمارے بیچ جو نائب گئے وقت جناب گوپی چند نارنگ تھے، انہوں نے نفی اور اس بات کے حوالے سے جو باتیں کی، اور انہوں نے بتایا کہ جدلیات نفی کا کتنا اہم رول ہے کسی بھی گفتگو میں، کہ آپ توقعات کو پلٹ دیتے ہیں، کلیے کو پلٹ دیتے ہیں. تو یہ ایک ٹرینڈ تھا جو غالب سے پہلے بھی موجود تھا، ایسا نہیں کہ نہیں تھا، لیکن ایک مسلسل دبستان کی صورت میں یہ ٹرینڈ غالب کے بعد آیا. اور جیسے جیسے انسانی ذہن پختگی کی اور شعور کی اور بڑھتا جا رہا ہے، ویسے ویسے وہ غالب کی استعاراتی نظام کی گہرائی، معنویت، تہداری اور ہمجہتی کو محسوس کر رہا ہے اور اس کو اڈاپٹ کر رہا ہے، اختیار کر رہا ہے. بہت شکریہ. ہندوستان کے انتہائی اہم اداروں میں ایوان غالب کا شمار کیا جاتا ہے، اور یہ بات جب میں کہہ رہا ہوں تو میری نگاہ میں ہندوستان کی تمام زبانوں کے ادبی ادارے، ایوان غالب کو نمایاں حیثیت حاصل ہے. مجموعی طور پر ادب کی خدمات کے سلسلے میں، اور خصوصی طور پر غالب کو ہر بار نئی طرح سے دریافت کرنے کے سلسلے میں، اسی سلسلے کی یہ ایک کڑی ہے. اور ظاہر ہے کہ اس کو تو اس لیے بھی خصوصیت حاصل ہے کہ یہ ایک طرح سے 150 سالہ جشن ہو رہا ہے غالب کا. اور ایوان غالب کی تعمیر 1969 میں ہوئی تھی، جو اس اعتبار سے بھی
اس جشن کو اہمیت حاصل ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ یہ کہ اس بار سیمینار کا جو موضوع منتخب کیا گیا ہے وہ بھی نوعیت کے اعتبار سے بالکل منفرد اور انوکھا ہے۔ اس پہلو پر گفتگو تو ہوئی ہے، لیکن پورا ایک سیمینار اس موضوع پر منعقد کیا جانا یہ کم سے کم میرے علم میں نہیں ہے۔ تو اور یہ بہت ہی اہم پہلو ہے، یہ بھی کہہ دیا جائے کہ یہ جو اس بات و نفی کا پہلو ہے یہ غالب کی شاعری کے تعلق سے بہت ہی اہم اور بہت ہی معنی خیز اور خیال افروز موضوع ہے۔ اور اس پر ظاہر ہے کہ کل سے گفتگو ہو رہی ہے، آج دوسرا دن ہے، کل تیسرا دن ہوگا۔ ان 3 دنوں میں اس پہلو کو نگاہ میں رکھ کر جو گفتگو کی جائے گی وہ مارکہ آرا گفتگو ہوگی، اور خاص طور سے ادب کے قارئین کے لیے جو غالب کو نئی طرح سے دریافت کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ 3 دن کی گفتگو بہت ہی اہم اور بامانی ہوگی، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ ایوان غالب کو جتنی بھی مبارکباد دی جائے وہ کم۔ یہاں پر سب اہل شائقین یہاں پر جمع ہوئے ہیں، ادب سے محبت کرنے والے جمع ہوئے ہیں، اور یہ ان کا کمٹمنٹ ہے۔ اور یہ یہاں کے جو ڈائریکٹر ہیں رضا حیدر صاحب، ان کا ایک یہ کہنا چاہیے کہ ان کا جوش و خروش اور ان کا خلوص اور ادب کے لیے ان کا جو ایک یہ کہنا چاہیے کہ بہت ہی زبردست کمٹمنٹ ان کا ہے، اس کی بنا پر جو انہوں نے سب کو بلایا اور سب یہاں پر آئے ایسے حالات میں، بہت اچھے انتظامات اور بہت ہی جو ٹاپک ہے، جو موضوع رکھا گیا ہے وہ صحیح معنوں میں نئی جو در ہیں وہ واہ کرے گا شاعری کے، غالب کی شاعری کی۔ یہ جو غالب انسٹیٹیوٹ کی 3 دنوں کی جو تقریبات ہیں اس کا ایک بہت ہی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے، اور یہ جو تقریبات ہیں وہ گولڈن جوبلی سیلیبریشن کے نام سے ان تقریبات کو ہم منا رہے ہیں۔ 1969 میں جب غالب کی وفات کو 100 سال ہو گئے تھے تو ذاکر حسین صدر تھے، پریزیڈنٹ آف انڈیا تھے، اندرا گاندھی پرائم منسٹر تھیں، اور فخر الدین علی احمد کیبنٹ منسٹر تھے۔ ملک کی 3 اہم ترین ہستیاں، ان تینوں نے مل کر کے یہ پلان کیا کہ غالب کی وفات کو 100 سال ہو گئے ہیں تو کیوں نہ ہم غالب کو یاد کریں، غالب کو سیلیبریٹ کریں۔ تو ایک بہت ہی عالیشان انٹرنیشنل سیمینار ہوا تھا 69 میں، جس میں 22 کنٹری کے اسکالرس آئے تھے، اور یہ اتنا ہسٹوریکل سیمینار تھا کہ یہ سیمینار جب ختم ہوا تو ان تینوں اہم ترین ہستیوں نے، یعنی فخر الدین علی احمد، ڈاکٹر ذاکر حسین اور اندرا گاندھی نے یہ پلان کیا کہ کیوں نہ ہم اس سیمینار کو ایک غالب کی یادگار میں تبدیل کر دیں۔ 1 سال کے اندر میں یہ غالب انسٹیٹیوٹ کی یہ جو شاندار عمارت آپ دیکھ رہے ہیں، جس کی کوئی مثال نہیں ہے پورے بر صغیر میں، کہ کسی بھی ادیب، کسی بھی دانشور اور کسی بھی شاعر کے نام سے اتنی خوبصورت عمارت، جس میں ایک شاندار لائبریری ہے، آڈیٹوریم ہے، ریسرچ سینٹر ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، ایک میوزیم ہے، موجود ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں بنی، 50 سال کا عرصہ گزر گیا، 69 سے لے کر کے 2019 گزر گیا، ہم 2020 میں آ چکے ہیں۔ 50-51 سال کے عرصے میں غالب انسٹیٹیوٹ نے اتنے کام کیے ہیں، اتنے علمی اور ادبی امور انجام دیے ہیں، اتنی کانفرنسز کی ہیں، سیمینار، مشاعرہ، شام غزل، کلچرل پروگرام، 300 سے زیادہ کتابیں، غالب نامہ، لیکچرز، کہ اگر ان کی فہرست تیار کی جائے تو مجھے لگتا ہے کہ ایک پورا انسائکلوپیڈیا تیار ہو جائے گا، کئی والیوم میں کتاب آ جائے گی۔ تو اسی وجہ سے ہم نے 2 بہت امپورٹنٹ چیز اس گولڈن جوبلی سیلیبریشن میں پبلش کی ہیں۔ ایک سووینئر 200 پیجز کا ایک بہت ہی خوبصورت سووینئر ہے۔ سووینئرز تو آپ نے بہت سارے اداروں کے اور یونیورسٹیز کے دیکھے ہوں گے، لیکن یہ جو سووینئر ہے، یہ اس میں پوری 50 سال کی تاریخ غالب انسٹیٹیوٹ کی ہم نے سمیٹ دی ہے۔ اس سووینئر کی ایک خاصیت یہ بھی ہے، تمام باتیں آپ کو اس میں مل جائیں گی۔ تو یہ سمجھیے، دیکھیے، ادارہ ہمیشہ رہے گا، ہم رہیں یا نہ رہیں، اسکالرس رہیں یا نہ رہیں،
ہم آتے جاتے رہیں گے، لیکن ادارہ اور ادارے کا کام ہمیشہ عزت کی نظروں سے دیکھا جائے گا. وہ یہاں کی کتابیں، پبلیکیشنز. تو ہم لوگوں نے یہی پلان کیا کہ سیمینار تو ہوتے رہیں گے. سیمینار ہو رہا ہے، بہت بڑا سیمینار ہو رہا ہے، انٹرنیشنل سیمینار ہو رہا ہے، بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں، بڑے بڑے اسکالرس آ رہے ہیں. لیکن کچھ ایسی چیز کر دی جائے کہ جس کو صدیاں یاد کرے. تو یہ ایک سووینئر ہم نے تیار کیا. اور دوسرا اہم ترین ہم نے کام یہ کیا کہ ایک کتاب جس کا نام ہے غالب انسٹیٹیوٹ نصف صدی کا سفر. یہ 550 صفحات پر مشتمل کتاب ہے کہ جس میں تقریباً 45 اسکالرس کے مضامین ہیں. ان اسکالرس نے غالب انسٹیٹیوٹ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ادھر پچھلے 50 سالوں میں، اس پہ بھرپور طریقے سے لکھا اور بہت اچھے سے لکھا ہے. ہم ان تمام اسکالرس کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ایک بھرپور تعاون دیا اور ان کا ایک کنٹریبیوشن اس میں شامل ہے. تو یہ 2 امپورٹنٹ چیز آ گئی. اس کے علاوہ تقریباً 18 کتابیں، یہ ساری کتابیں ہیں، یہ گولڈن جوبلی سیلیبریشن کے نام سے ہم نے اس میں لکھ بھی دیا ہے. یہ 18 کتابیں ہم نے اس سال پبلش کی. اتنی کتابیں اس لیے پبلش کی تاکہ یہ سال جو ہے وہ کتابوں کے حوالے سے ہمیشہ یادگار ہو جائے. تو یہ ایک بڑا کارنامہ غالب انسٹیٹیوٹ کا ہے کہ ہم نے اس طرح سے گولڈن جوبلی کو سیلیبریٹ کیا. اور آخر میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں میں کہ گزشتہ سال 2019 غالب کی وفات کو 150 سال ہو گئے، غالب انسٹیٹیوٹ کو 50 سال ہو گئے. تو ان دونوں چیزوں کو ملا کر کے ہم نے ایک انٹرنیشنل سیمینار آرگنائز کیا جس کا عنوان رکھا غالب کی شاعری میں نفی اور اثبات. یہ بہت ہی یونیک ٹاپک ہے اور اس طرح کے ٹاپک پہ کبھی غالب کے تعلق سے کوئی مذاکرہ، کوئی سیمینار نہیں ہوا. تو یہ غالب کو بیسیکلی ٹریبیوٹ ہے، خراج عقیدت ہے کہ ہم نے 2 چیز، غالب کی وفات کو 150 سال، غالب انسٹیٹیوٹ کے قیام کو 50 سال، ان دونوں چیزوں کو ملا کر کے ایک بہترین خراج عقیدت غالب کو ہم اس سیمینار کے تعلق سے پیش کر رہے ہیں. تو میں یہ جو تمام اسکالرس جو بڑے بڑے آئے ہیں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور مجھے پوری امید ہے کہ جب یہ سیمینار ختم ہوگا تو یہ جو پیپر پبلش ہوں گے، جو کہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، وہی سرمایہ ہوتا ہے، اس سے ایک بڑا میسج جائے گا اور غالب کو ڈسکور کرنے میں، مزید ڈسکور کرنے میں ہمیں کافی آسانیاں ہوں گی. بہت بہت شکریہ.